بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری کلاس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ گرامر کے حوالے سے، اس حصے میں ہم اسم کی اقسام کے حوالے سے آج سیکھیں گے، اور یہ جو اقسام ہیں یہ اعتبار واحد اور جمع ہے، یعنی تعداد کے اعتبار سے کہ اسم کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تعداد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، تو پھر اس کی کتنی اقسام بنتی ہیں، آج ہم اس کے حوالے سے سیکھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات کے ترجمہ سے آج ہم آغاز کریں گے۔ تو اسم کی اقسام سے پہلے گزشتہ کلاس میں ہم نے اسم کی پہچان کے حوالے سے کچھ علامات، کچھ نشانیاں پڑھی تھیں۔ تو وہ کتنی علامات ہم نے پڑھی تھی جی؟ کتنی؟ 5۔ کتنی؟ 5۔ ان میں سے پہلی علامت کون سی تھی؟ الف لام۔ جی کون سی تھی؟ الف لام۔ اور دوسری علامت کون سی تھی؟ تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زیر، دو زبر اور دو پیش کو۔ جب کسی کلمہ کے آخر میں تنوین آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس کے بعد ہم نے تیسری پہچان یا تیسری علامت پڑھی تھی اسم کی، کون سی؟ کہ کسی کلمہ کے آخر میں گول تا آ جائے۔ چوتھی علامت پڑھی تھی کسی کلمہ کے آخر میں کیا آ جائے؟ الف مکسورہ۔ اور پانچویں اور آخری قسم جو علامت ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ کلمہ کے آخر میں کیا آ جائے؟ الف ممدودہ۔ الف ممدودہ مد سے ہے۔ تو اگر ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی کلمہ میں آ جائے، موجود ہو، تو ہم اس کلمہ کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ بعض اوقات ایک علامت ہوتی ہے اور بعض اوقات 2 یا 3 علامات بھی ایک کلمہ میں موجود ہو سکتی ہیں۔ آج ہم جو ہے اسم کی اقسام کی طرف آتے ہیں۔ عربی زبان کی یہ وسعت ہے، اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عربی لغت کو عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی جتنی زبانیں ہمارے ہاں متداول ہیں، ہم بولتے ہیں، سیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم متعارف ہیں، تو ہر زبان میں عدد کے اعتبار سے جب کسی اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کی صرف 2 اقسام ہوتی ہیں۔ صرف کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک واحد اور ایک جمع، سنگولر اور پلورل، واحد اور جمع۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ دوسری زبانوں میں اگر ایک شخص ہو تو اس کے لیے واحد کا صیغہ بولا جاتا ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کے لیے جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ جبکہ عربی زبان کا یہ خاصہ ہے، یہ اس کا اعزاز ہے اور امتیاز ہے کہ اس میں ایک شخص کے لیے واحد کا صیغہ بولا جاتا ہے، جبکہ 2 افراد کے لیے، 2 اشخاص کے لیے جمع کا نہیں بلکہ تثنیہ کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ کون سا صیغہ بولا جاتا ہے؟ تثنیہ کا۔ یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے، لہذا اس کو بار بار ادا کریں تاکہ آپ کی زبان پر یہ رواں دواں ہو جائے۔ ایک فرد، ایک شخص، ایک ذات کے لیے اگر اسم بولا جائے تو عدد کے اعتبار سے وہ اسم کی کون سی قسم ہوگی جی؟ واحد۔ کون سی؟ واحد۔ یہ ایک کے لیے بولا جائے، اور 2 کے لیے جو بولا جائے وہ عدد کے اعتبار سے کون سی قسم ہوگی؟ تثنیہ۔ کون سی؟ تثنیہ۔ اور جو 3 یا 3 سے زیادہ، عربی میں جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے۔ 3 یا 3 سے زیادہ افراد کے لیے، اعداد کے لیے، اسماء کے لیے اگر کوئی لفظ اور کلمہ بولا جائے تو وہ اسم کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ جمع۔ کون سی؟ جمع۔ تو دوبارہ ہم آتے ہیں کہ اگر ہم اسم کی اقسام پڑھیں با اعتبار عدد، با اعتبار تعداد، واحد جمع، تو اس کی کتنی اقسام بنتی ہیں جی؟ 3۔ کتنی اقسام بنتی ہیں؟ 3۔ سب سے پہلی قسم کون سی ہے؟ واحد۔ دوسری تثنیہ۔ تجوید کی چیزیں بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ یہ تا کے بعد سا ہے، کیا ہے؟ سا جو ہے یہ تجوید کے اندر، عربی زبان کے اندر اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ تو ایک کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ واحد۔ کیا ہے؟ 2 کے لیے، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے جمع۔ یہ تو ہمیں پتہ چلا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا عربی عبارت میں قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے یا حدیث مبارکہ پڑھتے ہوئے کہ یہاں پر جو اسم ہے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ تو اس کے لیے بھی جو اصولیین ہیں یا نحویین ہیں انہوں نے ہمارے لیے چند قواعد ایسے بیان کر دیے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم واحد، تثنیہ اور جمع کی پہچان کر سکتے ہیں۔
تو واحد کی ایک ہی پہچان ہے، بڑی مشہور ہے، کہ جب کسی اسم کے آخر میں تنوین آ جائے، کیا آ جائے؟ تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش اگر کسی اسم کے آخر میں آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسم کیا ہے؟ واحد ہے۔ کیا ہے؟ واحد ہے۔ جیسے آپ کے سامنے مثال لکھی ہوئی ہے راجولن، عربی میں ایک آدمی کے لیے لفظ بولا جاتا ہے راجولن، کیا بولا جاتا ہے جی؟ اس کے بعد ہمارے ہاں عام متداول ہے، بولا جاتا ہے لفظ قلم، ایک قلم جس کے ساتھ لکھا جاتا ہے لکھنے کا آلہ، ایک قلم، زیدن، ایک زید، کتابن، ایک کتاب، کتابن، ایک کتاب۔ تو جب کسی اسم کے آخر میں تنوین آئے گی تو یہ کس بات کی دلالت ہوگی کہ یہ کون سی قسم ہے؟ واحد ہے۔ اب آتے ہیں تثنیہ کی علامات کی طرف۔ تو تثنیہ کی دو مشہور علامات ہیں۔ کتنی علامات ہیں؟ تثنیہ کتنے اسماء کے لیے بولا جاتا ہے؟ کتنے افراد کے لیے؟ دو کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس کی مشہور علامتیں بھی دو ہیں جی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ کسی اسم کے آخر میں الف نون آتا ہے۔ کسی اسم کے آخر میں کیا آتا ہے؟ الف نون، یعنی آنی۔ یہ جب پڑھیں گے تو کیا لفظ بنے گا؟ آنی۔ تو جب کسی لفظ کے آخر میں آنی آئے گا تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ یہ لفظ جو ہے تثنیہ ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ جیسے اوپر ہم نے پڑھا راجولن، تو کیا ترجمہ تھا؟ ایک آدمی۔ اب نیچے دیکھیں راجولانی، تو کیا ترجمہ بن جائے گا؟ دو آدمی۔ راجولانی، دو آدمی۔ اسی طرح قلمن، شاباش، قلمن، ایک قلم، اور قلمانی، دو قلم۔ تو ہم نے پڑھا کہ تثنیہ کی علامات میں سے اگر کسی اسم کے آخر میں آنی یعنی الف نون آ جائے تو وہ مفرد اور واحد نہیں رہتا، بلکہ وہ اسم کیا بن جاتا ہے؟ تثنیہ بن جاتا ہے۔ یہ پہلی علامت تھی۔ دوسری علامت، اسم کے آخر میں یا نون، کیا آتا ہے؟ یا نون ما قبل، یعنی اس سے پہلے فتح، زبر، کیا آئے گا؟ زبر۔ آخر میں یا نون آئے گا اور یا نون سے پہلے کیا آئے گا؟ زبر۔ اگر کسی اسم کے آخر میں یہ علامت آ جائے، آخر میں یا نون آئے اس سے پہلے زبر آ جائے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسم کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ مثال ہے، وہی ہم اسی لفظ کو بار بار استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ راجو لینی، راجو لینی، اس کا معنی بھی کیا ہوگا؟ دو آدمی۔ کیا معنی ہوگا؟ دو آدمی۔ قلمینی، دو قلم۔ کرسیینی، دو کرسیاں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم نے دو علامتیں پڑھی ہیں۔ تثنیہ کی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت کون سی ہے جی؟ کسی اسم کے آخر میں کیا آئے گا؟ بولیے، شاباش، الف نون یا آنی۔ کیا آئے گا؟ آنی۔ جب کسی اسم کے آخر میں آنی آئے گا تو یہ کس کی علامت ہے؟ تثنیہ کی۔ یا کسی اسم کے آخر میں یا نون ما قبل فتح، میرے ساتھ بولیں، یا نون ما قبل، یا نون ما قبل فتح آئے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسم کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ یہ اسم کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں جمع کی طرف۔ جب کسی اسم کے آخر میں واو نون آئے، کیا آئے؟ واو نون، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسم جمع ہے۔ یہ اسم کیا ہے؟ جمع ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مسلمن، مسلمن سے ہم نے بنایا مسلمون، یعنی بہت سے مسلمان۔ آخر میں کیا آیا ہے؟ آخر میں کیا آیا ہے؟ واو نون۔ واو نون آیا تو یہ کیا بن گئی؟ جمع، مسلمون۔ مؤمنون، ایک مومن، اس سے ہم نے کہا مؤمنون، کیا بن گئی؟ جمع بن گئی۔ عالمون، ذاکرون، تو یہ ساری کیا ہیں؟ جمع کی علامتیں ہیں کہ جب کسی اسم کے آخر میں واو نون آئے گا تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی۔ یہ پہلی علامت تھی۔ دوسری علامت، آخر میں آئے یا نون۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے، آخر میں کیا آئے گا؟
ما قبل کسرہ، ما قبل کسرہ یا زیر، وہاں پر کیا تھی؟ فتح۔ یا نون ما قبل فتح ہو تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ اور اگر یا نون ما قبل کسرہ ہو، زیر ہو، تو یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ جیسے مثال آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیے عالمین، عالمین، اب دیکھیں یہ یا نون ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے۔ علامت کون سی ہے؟ زیر۔ تو یہ جمع ہوگی تثنیہ؟ جمع، شاباش۔ اب یہاں پر دیکھیں یا نون ہے اور اس سے پہلے کون سی حرکت ہے؟ فتح، زبر، تو یہ کیا ہوگی؟ تثنیہ کے جمع؟ تثنیہ۔ پتہ چلا کہ اگر یا نون سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو، تو پھر یہ کون سی قسم ہوگی؟ اور اگر یا نون سے پہلے فتح ہو، زبر ہو، تو پھر کون سی قسم ہوگی؟ تثنیہ۔ واپس آئیں جی، اسم کی ہم نے اقسام پڑھی ہیں با اعتبار تعداد۔ اگر اسم مفرد یعنی ایک فرد کے لیے بولا جائے تو وہ کون سا اسم کہلاتا ہے؟ واحد۔ کون سا؟ ساتھ ساتھ بولتے جائیں، کون سا؟ واحد۔ اگر ایک اسم دو اسماء پر، دو افراد پر دلالت کرے تو وہ کون سی قسم میں شامل ہوگا؟ تثنیہ۔ اگر اسم تین یا تین سے زیادہ افراد کو شامل ہو تو وہ کون سی قسم میں شامل ہوگا؟ جمع۔ پھر اس کے بعد ہم نے علامات پڑھی، تو ہم نے کہا کہ جس اسم کے آخر میں تنوین آئے، کیا آئے؟ تنوین آئے، تو وہ کون سی قسم ہوگی؟ واحد، تثنیہ یا جمع؟ شاباش، واحد۔ اور پھر ہم نے پڑھا اگر کسی اسم کے آخر میں آنی یعنی الف نون آئے تو وہ کس چیز کی دلیل ہوگی؟ تثنیہ کی۔ اگر کسی اسم کے آخر میں یا نون ما قبل فتح، یا نون ما قبل فتح آئے تو وہ کس کی دلیل ہوگی؟ تثنیہ کی۔ اور اگر کسی اسم کے آخر میں واو نون آئے، کیا آئے؟ واو نون، تو وہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ اسی طرح اگر کسی اسم کے آخر میں یا نون سے پہلے کسرہ آئے تو وہ کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید آپ کو ملتے ہیں سپارے، ان میں سے آپ نے واحد کی، تثنیہ کی اور جمع کی دو دو تین تین مثالیں آپ نے پہلے پارے میں سے تلاش میں آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو پہلے ہمیں آتے ہیں اور بہت سے ایسے جو ہم نے پہلے پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ جی یہ دیکھیے پہلا لفظ ہے الکتاب۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ کتاب جو ہے یہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے کہ کتاب کس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے لا، اس کا کیا معنی ہم نے پڑھا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے یہ لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے فی، اس کا معنی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ میں، ان یا انسائیڈ، ہی یعنی اس کے بعد یہ بھی لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے لام زیر لی، اس کا معنی لیے، کے لیے، فور کے معنی میں۔ یہ اردو میں ویسے ہر بندہ جاتا ہے۔ ہدن یہ لفظ بنا ہے ہدایت سے، اردو میں ہدایت کا لفظ بولتے ہیں، یہ اسی سے لفظ ہے۔ آگے یہ لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، متقی لفظ آپ نے سنا ہوا ہے نا جی، اسی سے یہ لفظ اس کی جمع ہے المتقین۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں اس آیت میں صرف ہمارے لیے دو الفاظ رہے ہیں، ایک ریبہ اور ایک ذالکہ۔ اس کے بعد آئیں یومنون، تو یہ جمع ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے آخر میں کون سی علامت آئی ہے جمع کی؟ واو نون۔ اگرچہ یہ اسم نہیں ہے لیکن علامت اس میں ہے، یہ فعل ہے، جمع کی علامت آ گئی ہے واو نون۔ تو مومن سے ہے یہ لفظ بنا فعل میں یومنون۔ اس کے بعد یہ بازر بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا معنی پڑھا تھا اس کا؟ ساتھ، ود کے معنی میں، بھائی کے معنی میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد غیب، غیب ہم اردو میں بولتے ہیں جانتے ہیں، ایک حاضر ایک غائب، جو ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے چیز موجود نہیں ہے، جو غائب ہے، اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے۔ یہ لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، واہ کس معنی میں ہے؟ اور کے معنی میں۔ اس کے بعد یہ لفظ نماز قائم کرو، اردو میں بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جی نماز قائم کرو، یہ لفظ ہم بولتے ہیں، تو وہ قائم کرو اسی لفظ سے بنا ہے یقیمون، یقیمون۔ تو اس میں بھی ایک علامت پائی جا رہی ہے کس چیز کی؟ جمع کی، یعنی ان سب کی بات ہو رہی ہے کون جو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ کیا قائم کرتے ہیں؟ یہ لفظ بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے الصلاۃ، نماز کو کہتے ہیں۔ الصلاۃ کس کو کہتے ہیں؟
اذان جب ہوتی ہے تو اس میں لفظ بولا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، تو یہ وہی لفظ ہے۔ اس کے بعد یہ پھر دوبارہ وہی لفظ آ گیا، واؤ کس معنی میں ہے؟ یہ بھی لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ من کس معنی میں ہے؟ سے۔ ماں بھی آپ نے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ ماں دو معنی میں پڑھا تھا، ایک نہیں کے معنی میں اور ایک جو کے یعنی اس کے معنی میں پڑھا ہوا تھا۔ اب یہ فعل ہے، اس کو بھی ہم جب آگے آئیں گے تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ رزق کا لفظ ہم نے اردو میں پڑھا ہوا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات رازق ہے، اللہ کی ذات رازق ہے یعنی رزق دینے والی ہے، تو یہ اسی سے لفظ بنا ہے رزق نا۔ ہم نے پڑھا تھا نا نا جمع کے لیے آتا ہے، یہ پڑھا تھا نا جی ہم نے، تو رزق نا ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم وہ یعنی ان سب کے لیے یہ ضمیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے لفظ اردو میں پڑھا ہوا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا، سنا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے آپ نے، اسی سے انفاق سے۔ جی عثمان کس سے ہے یہ؟ انفاق سے ہے۔ ینفقون وہ کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بندے کی بات نہیں، دو کی بات نہیں، بلکہ سب کی بات، جمع کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ واو نون۔ ابھی ہم نے ترجمہ شروع نہیں کیا، ابھی ہم نے صرف جائزہ لیا ہے کہ اس میں کون سے لفظ ہمارے لیے نئے ہیں۔ جی اب ہم آتے ہیں دوسرے گرامر کی طرف۔ ہم نے اسم کی علامات پڑھی تھی، کتنی علامات پڑھی تھی؟ 5، شاباش۔ کتنی پڑھی تھی؟ پہلی علامت کون سی پڑھی تھی؟ الف لام، شاباش۔ دوسری کون سی پڑھی تھی؟ تنوین۔ یہ بار بار ریوائز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے ذہن میں یہ نشیں ہو جائیں چیزیں، اور آپ کو یہ یاد نہ کرنی پڑے، بلکہ یہ آپ کی عادت میں، وکیبلری میں، آپ کے مائنڈ کی جو ہے پختہ میموری کا یہ حصے بن جائے۔ اچھا جی، یہ ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہم ان دو جو ہے علامتوں کو صرف دیکھیں گے۔ جی یہ دیکھیے الکتاب اسم ہے، اسم ہے، تو اس میں کون سی علامت ہے؟ شاباش جی۔ ہدن اسم ہے، بولیے، اسم ہے، تو کون سی اس میں علامت ہے؟ تنوین، شاباش۔ المتقین اسم ہے، بولیے، کون سی علامت ہے اس میں؟ الف لام۔ اب میں ایک اور سوال کرنے لگا ہوں اس حصے کے حوالے سے جو ہم نے آج پڑھا ہے۔ جی یہ اسم کی جو افراد کے اعتبار سے اقسام ہیں، ان میں سے یہ واحد ہے، جمع ہے یا تثنیہ ہے؟ جمع ہے، شاباش جی۔ دلیل کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ یا نون سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ زیر۔ آخر میں یا نون نہیں ہے اور اس سے پہلے زیر آ گئی ہے، تو یعنی یہ سارے متقین کی بات ہو رہی ہے۔ اب آگے آئے جی۔ الذین اسم ہے اور واحد ہے یا تثنیہ ہے؟ بولیے، جمع ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یا نون سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ زیر آ گیا۔ اسی طرح دیکھیے یومنون، یہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ جی جی، اس میں علامت کون سی ہے؟ آخر میں آ گئی ہے، واو نون آ گئی ہے۔ الغیب اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے، علامت کون سی ہے؟ الف لام آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ الصلاۃ اسم ہے، علامت کیا ہے؟ الف لام، ٹھیک ہے، اور اس میں دوسری علامت گول تا بھی آ گئی، تو دونوں علامتیں جمع ہو گئیں، تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو یہ ہم نے گرامر کو بھی ریوائز کر لیا، گرامر کو بھی کیا کر لیا ہم نے؟ ریوائز کر لیا۔ اب ہم آتے ہیں ترجمہ کی طرف۔ عثمان آپ ادھر آ گیا، ترجمہ کی طرف آتے ہیں جی۔ سورہ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ ان حروف کو ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ میرے ساتھ مل کر بولے، کیا کہتے ہیں؟ میم کے اوپر پیش پڑنی ہے، مقطعات۔ کیا لفظ ہے؟ مقطعات۔ یہ لفظ ہے قطع سے، قطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، عربی میں قطع کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ کاٹنے سے، اسی سے ہے مقطعات۔ ان کو مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ان کو الگ الگ یعنی جدا جدا کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں، اکٹھا نہیں پڑھتے ہیں ہم۔ اس کو عالم نہیں پڑھتے، اس کو ہم حالانکہ لکھے تو اکٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے عالم نہیں پڑھا، بلکہ کیا پڑھا؟ الف لام میم۔
الگ الگ کر کے کاٹ کاٹ کے پڑھا، اس لیے ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اب یہ تو تھا ان کا نام یہ ہے، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو ان کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب آگے آئیے، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، ذالکا اس میں اشارہ، اس کا معنی ہے یہ، جس طرح انگلش میں ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دس اور دیٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، دس از اے بک کہتے ہیں نا جی، دیٹ از اے بک، تو یہ اشارہ کرنے کے لیے، قریب یا دور کے لیے ہم بولتے ہیں۔ تو عربی میں جب ہم آگے جائیں گے گرامر میں تو انشاءاللہ اسماء اشارہ قریب اور بعید کو ہم پڑھیں گے، تو یہاں پر آپ صرف یہ جان لیں یہ اس میں اشارہ ہے ذالک، اور اس کا معنی کیا ہے؟ یہ وہ، یہ وہ ترجمہ کیوں کیا؟ جب ہم آگے آئیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ وہ کیا ہے؟ الکتاب، کیا ہے؟ یہ کتاب ہے۔ سوال کون سا؟ کون سی کتاب ہے؟ فرمایا یہ وہ کتاب ہے کہ لا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ الریبہ شک، ریبہ شک۔ پرانی ہماری جو اردو ہے اس میں ریب کا لفظ بولا جاتا تھا شک کے لیے، اب چونکہ ہمارے ہاں اردو میں یہ لفظ استعمال نہیں ہے، اس طرح عام لوگوں میں نہیں بولا جاتا، لیکن اردو میں بولا جاتا ہے۔ تو ریبہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ریبہ شک، شک نہیں ہے، کہاں؟ فی میں، کس میں؟ ہی، اس، یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، انگلش میں ہم نون اور پروناؤن پڑھتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی پروناؤن ہے، اور یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کتاب کی طرف۔ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جب آپ نے سپارہ پڑھا اوپر سے آپ نے دیکھ کر تجوید کے ساتھ آیت کا تلاوت کی تو اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ وہاں پہ اکٹھا لکھا ہوا ہے فی ہی، فی ہی اس کا معنی کیا ہے؟ اس میں، فی ہی کا معنی کیا ہے؟ اس میں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے فی ہی، اس میں، تو یہاں پر صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی اس کو ہم نے الگ لکھا ہے، آئندہ کلاسز میں انشاءاللہ ہم اس کو اکٹھا لکھا کریں گے۔ تو فی ہی نہیں ہے شک، فی ہی اس میں، اس میں شک نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شک نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو آگے فرمایا ہدن، کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، ہدایت ہے، کیا ہر کسی کے لیے ہے؟ آگے بیان کیا، فرمایا لی کے لیے، لی ہدایت ہے، کس کے لیے؟ آگے فرمایا المتقین، پرہیزگاروں کے لیے، المتقین پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید میں ہدایت ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، منبع ہدایت ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، اسی کے لیے یہ ہے جو پرہیزگاری کا دامن تھام کر اس کی طرف بڑھتا ہے تو یہ قرآن اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب ہے ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر سوال پیدا ہوتا متقین کون ہیں؟ تو آگے متقین کی صفات بیان ہونے لگی ہے، ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا متقین کون ہیں؟ الذین، الذین جو لوگ، کون سے لوگ؟ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یؤمنون یہ ایمان کا لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے، یہ ہم لفظ بولتے ہیں، اسی لفظ سے یہ بنا ہے یؤمنون۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ یہ لفظ بڑا غور طلب ہے، کس چیز کے ساتھ ایمان لاتے ہیں؟ بازر بھی ساتھ، کس کے ساتھ؟ الغیب، غیب، ٹھیک ہے۔ تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو بن دیکھے مانتے ہیں۔ غیب کا معنی وہ ہوتا ہے جو چیز ہم نے دیکھی، جسے ہم چھو، جسے ہم سونگ نہیں سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، وہ چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ غیب ہے۔ اب دیکھیے ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیا ہم نے دیکھا؟ تو یہ ہمارا رب پر ایمان کون سا ہے؟ کیا ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ ہمارا ان پر ایمان ہے، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ ہمارا جنت پر ایمان ہے،
जहन्नुम पर ईमान है, मलाइका पर ईमान है, अजाब पर ईमान है, क़यामत के दिन जज़ा पर ईमान है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शफाअत पर ईमान है। तो ये सारे वो अकायद हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनमें से ना हमने कुछ देखा और ना किसी चीज़ को हमने मुशाहदा किया, लेकिन हम हर चीज़ पर ईमान लाते हैं। तो इस अमल को क्या कहते हैं? युमिनूना बिल गैब, कि वो बिन देखे अपने रब को मानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं। वाह। और तो मुत्तकीन की पहली सिफ्त क्या बयान हुई है? वो ईमान लाते हैं गैब पर, ईमान लाते हैं गैब पर। और युकीमूना, दूसरी सिफ्त बयान होने लगी है, कायम करते हैं। युकीमूना, कायम करते हैं। क्या कायम करते हैं? अस्सलाता, नमाज। अस्सलाता। अब आप यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया युकीमूना, वो कायम करते हैं। यहाँ पे यक़राऊना का लफ्ज़ भी आ सकता था, युअद्दिऊना का लफ्ज़ भी आ सकता था, यानी वो अदा करते हैं, वो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लफ्ज़ नहीं बोला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया युकीमूना, वो कायम करते हैं। तो इसका जो लुग़वी एक माना है वो ये है कि जब वो अल्लाह की हुजूर हाजिर होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो फिर ऐसे नहीं कि कभी पढ़ ली और कभी छोड़ दी, फिर ऐसे नहीं करते। मुत्तकी वो हैं कि वो तसलसल के साथ, बगैर किसी छुट्टी के, बगैर किसी नमाज को मिस किए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। जो 5 वक्त बाजमात अल्लाह के हुजूर नमाज को बगैर कज़ा किए अल्लाह के हुजूर अदा करते हैं, तो ये माना है नमाज को कायम करने का। तो मुत्तकीन की पहली कौन सी सिफ्त पढ़ी हमने जी? गैब पर ईमान लाते हैं। और नंबर 2, नमाज कायम करते हैं। 2 सिफात हुई। तीसरी वाह। और ये लफ्ज़ असल में है मिम्मा। कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है? मिम्मा। मिम्मा असल में 2 अल्फाज से मिलकर बना है, मिन और मा से। मिन और मा से। मिन यानी से, मा उसमें से। किस में से? रज़क़ना, जो हमने रिज़्क़ अता किया, जो हमने रिज़्क़ अता किया उसमें से। जो हमने रिज़्क़ अता किया उस यानी अपनी जेब में से नहीं, अपने माल में से नहीं, बल्कि फरमाया इंसान को खबर होनी चाहिए कि जो कुछ हमने से अता किया, हुम वो, हुम किन की बात हो रही है? मुत्तकीन की बात हो रही है। फरमाया जो हमने अता किया वो उसमें से, मिम्मा उसमें से क्या करते हैं? युनफिकूना, खर्च करते हैं। युनफिकूना, खर्च करते हैं। दोबारा हम जल्दी से रिवाइज करेंगे जी। अलिफ लाम मीम कौन से हरूफ हैं? हुरूफ मुक़त्तआत। हुरूफ मुक़त्तआत का माना अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है। ज़ालिका, ये वो, अल किताबु, किताब है, ला रईबा फी ही, इसमें शक नहीं है, बल्कि क्या है? हुदन, किन के लिए? लिल मुत्तकीना, कौन से परहेजगार? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना, और कायम करते हैं अस्सलाता, नमाज, व मिम्मा, और उसमें से, रज़क़ना, जो हमने उन्हें रिज़्क़ अता किया, हुम वो, युनफिकूना, खर्च करते हैं। तो सूरह बकरा की इन आयात में हमने जो चीज़ें आज तर्जुमा में सीखी, उनमें सबसे पहली ये कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब में है, ऐसी किताब है कि जिसमें शक नहीं है, और इसमें फ़कत एक ही चीज़ है, और वो क्या है? हिदायत है। और हिदायत किन के लिए है? परहेजगारों के लिए है। और फिर हमने तीसरी आयत में जो है परहेजगारों की यानी मुत्तकी लोगों की 3 निशानियां पढ़ी। सबसे पहली निशानी कौन सी पढ़ी? बोलिए। गैब पर, यानी फिर वो शक नहीं करते, पता नहीं अल्लाह है, पता नहीं जन्नत होगी, पता नहीं दोबारा उठेंगे, पता नहीं हिसाब होगा, पता नहीं कब्र में क्या होगा। नहीं, जो सुन लिया अपने अल्लाह के महबूब से और अपने महबूब से, उस पर उन्होंने यकीन कर लिया, ईमान ले आए, अब किसी शक में नहीं है। तो गैब पर ईमान लाए।
اور دوسری نشانی اور تیسری نشانی اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ 3 نشانیاں ہیں. بقیہ نشانیاں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ جن میں یہ صفات نشانیاں پیدا ہو جائیں وہ متقی ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ثابت ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل تک کے لیے خدا حافظ.